السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم آج لے کر آئے ہیں ایپیسوڈ 31 آف فرشکا. دا ویڈیو کریڈٹ گوز ٹو رمشا خان. اور آج دیکھتے ہیں آگے کی قسط میں کیا ہوگا. یعنی کہ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو چکا ہے. نام جو ہے وہ میں اس کا بھی ریویل نہیں کر رہی جو ہے کیا کہتے ہیں، بیکاز میں چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے پیٹرن سٹارٹ ہوا ہے کہ جو چیپٹرز ہیں وہ اینڈ ہوگا تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کا ٹائٹل ریویل کروں گی. لیکن چیپٹر 2 آف فرشکا ہیز بین اسٹارٹیڈ. اس کی اینڈنگ جو ہے وہ پروبیبلی میرے خیال ہے 60th ایپیسوڈ میں ہوگی. اور مجھے نہیں پتا، آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے چیپٹرز ہوں گے. کوئی آئیڈیا نہیں. 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن دا پلاٹ. تو مزید باتیں نہیں کرتے، کس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. کس نمبر 31 دا اسٹارٹ آف چیپٹر 2 سمرین شاہ. بوٹ آخری پوائنٹ تک آئی تو ارہا نے جا کر الان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. الان جھٹکے سے سیدھا ہوا اور ہوش میں آیا. ایلی فون اٹھاؤ. ارہا کا لہجہ ابھی بھی ہر احساس سے عاری تھا اور کچھ خشکی بھی تھی. الان نے اس کی طرف دیکھنے کی اس بار ہمت نہیں کی اور جھک کر فون اٹھایا اور بوٹ کی سپاٹ میں آتی ہی ارہا کھڑی ہوئی اور اس سے جمپ مار کر اتری اور الان بھی کھڑا ہوا تو اس کے وزن سے بوٹ ڈی بیلنس ہوئی. پھر ہینڈل کو پکڑتا اس نے خود جمپ ماری اور پھر اس نے دیکھا ریا وہاں نہیں تھی. تیزی سے آگے نکل پڑی. الان اس کے پیچھے گیا. ایک خوف کے تحت جب اس طرف آیا تو دیکھا ایلیکس اور براک کھڑے بات کر رہے تھے. جب ارہا اور الان کو بوٹ کے نکلنے والے ایریا کی طرف آتے دیکھ کر ٹھہر گئے. 1 منٹ، تم لوگ آ گئے ہمارے پیچھے پیچھے، براک بولا. ایلیکس کے ماتھے پہ بل آئے. اس نے ارہا کو دیکھا مگر ارہا کا دھیان کہیں اور تھا. آپ تو کہہ رہی تھی آپ نہیں جائیں گی تو آپ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ وہ اب رشین لہجے میں ارہا سے تیزی سے مخاطب ہوا. ارہا نے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا. بس ارادہ بدل گیا اور الان نے زور سے لب دبائے. اب وہ اس کا پردہ واش کر دے گی اور سچ پوچھو تو یہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. الان نے سوچا دعا امیرہ اور باری کہاں ہے؟ ایلیکس کو ارہا کا لہجہ بجھا ہوا لگا. اب وہ الان کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے آپ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، ورنہ جو اندر حال تھا وہ کسی صحرا میں پیاسے آدمی سے بھی زیادہ بری حالت تھی اس کی. کاٹن کینڈی لینے گئی ہیں اور بارش تمہاری تلاش میں ہے، وہ دیکھو. براک نے اشارہ کیا مگر ساتھ میں نظر اپنی جڑوا بھائی پر بھی تھی. ٹھیک ہے میں آتی ہوں، مجھے ڈرنک کی ضرورت ہے، میں لے آتا ہوں. آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. ایلیکس نے اسے روکا. میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا ہے. میرے خیال سے میں واپس ہوٹل جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں. بہت تھک گئی ہوں، دوائی سے بھی نیند آ رہی ہے. اس بار ارہا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور براک بڑے ہی ناسمجھی سے ارہا کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا. اسے کیا ہوا ہے؟ میں آتا ہوں، بارش کو بھی لے کر آتا ہوں، پھر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اوئے اڑو، منہ کیوں لٹکایا ہے؟ میری وجہ سے؟ اب براک بولا. اسے توقع تھی کہ ارہا کی طرف سے بہت تیز اور منہ پہ مارنے والا جواب ملے گا، لیکن ارہا خاموشی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی. مجھے لگتا ہے میں تھک گئی ہوں. صبح 5 بجے کی اٹھی ہوں. اب واپس ہوٹل جا کر سو جاؤں گی. ارہا نے سینے پہ بازو لپیٹے، ٹھیک ہاتھ بازو سے باہر رکھا اور پھر سر جھکا چکی تھی. براک نے ایک آئی برو ٹیڑھی کر کے الان کو دیکھا. الان نے اپنا سر ہلایا. براک جس گاڑی میں تم آئے ہو اس کی چابی ایلیکس کو دے دو، ہم لوگ اوبر میں چلے جائیں گے. اٹس اوکے، ضرورت نہیں ہے، ارہا نے اب کی بار تیزی سے جواب دیا. کچھ ہوا ہے؟ اب اس نے دونوں کی طرف دیکھا. کیا ہونا تھا کچھ؟ اب ارہا نے ایسی اسپاٹ لہجے میں کہا. اسی پل براک بولتا ایلیکس باری کے ساتھ آ گیا. اس کے پیچھے امیرہ اور دعا بھی آ گئی. ارے آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اور دعا آپ اور بھائی کو ہی ڈھونڈ رہے تھے. بس یہی تھے. میں اب چلتی ہوں، تھک گئی ہوں، آرام کروں گی ہوٹل میں جا کر. چلو باری. دوسری طرف وہ سب ارے ارے کرتے رہ گئے. ارہا داؤد کب سے تھکنے لگی. یہاں موجود ہر فرد تھک سکتا تھا، ارو نہیں، کیونکہ ارو میں انرجی ہوتی تھی. اچانک سے وہ لو کیوں ہو گئی؟ الان جو چپ تھا بول پڑا. پلیز اسے فورس مت کریں، اس کے ہاتھ کا فریکچر ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے.
اسے آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے تو فائر ورکس دیکھنے تھے، امیرہ منہ پھیلا کر بولی۔ پھر کبھی صحیح، ارہا نے پھیکی مسکراہٹ دی اور بارش کو دیکھا۔ تمہیں رکنا ہے تو رک سکتے ہو، بعد میں آ جانا۔ بارش نے سر نفی میں ہلایا۔ ڈیوٹی ہے میری آپی، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چلتے ہیں اب، آپ کا آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ ارہا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر سب کی طرف دیکھا سوائے الان کے۔ یہ براق نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ تھینک یو اس ٹرپ کا، انجوائے کیجیے گا۔ اس کا انداز اتنا فارمل تھا کہ سب ہی حیران ہوئے۔ پھر وہ چلی گئی۔ فائر ورکس بھی آدھے گھنٹے میں ہونے ہی والی تھی۔ ویسے تو عموماً 9:30 ہوا کرتی تھی، لیکن آج کسی کاسٹ ممبر کو اپریشیٹ کے لیے جلدی جلدی کروایا جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ اس محل کی طرف اکٹھے ہونے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ جب براق کی برداشت زیادہ دیر چپ ہونے کی ختم ہو گئی، سب ٹھیک تھا؟ کیا ہوا؟ الان نے چونک کر دیکھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ سب ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ بھی ہر احساس سے عاری تھا۔ کچھ تو ہوا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سٹی ہال چلیں۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی تھوڑا سا بریک لے کر یہ دونوں وہیں گئے تھے۔ ایک چیز کی بچپن سے دونوں کو عادت ڈال دی تھی مصطفیٰ آصف نے، کہیں بھی جاؤ، جیسی بھی حالت ہو، برا وقت ہو، اچھا ہو، مشکل میں ہو، خوشی میں ہو، شادی ہو، جنگ ہو، وغیرہ وغیرہ، نماز نہیں چھوڑنی۔ الان نے تو یہ بات پلے باندھ لی۔ براق بچپن اور ٹینیج ٹائم سے ڈنڈی مار جاتا تھا، مگر جب سے پاکستان گیا وہ بھی ریگولر ہو گیا۔ براق نے امیرہ کو بلایا اور پھر اسے بتایا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں۔ ہاں تو ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ لوگ جب پہلے گئے تھے تو ایرو بھی ہمیں زبردستی ہال میں لے گئی، ہم نے بھی پڑھی تھی۔ الان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے فون پھر چھوٹ کر گر گیا۔ براق نے دیکھا، او نو۔ الان نے جھک کر فون اٹھایا۔ براق نے دیکھا اس کی فون کی حالت کا حشر نشر ہو گیا۔ اوہ ڈیم، تمہارا فون تو ٹوٹ گیا، چینج کروانا ہوگا۔ الان سر جھکائے آگے بڑھتے ہوئے بولا، اٹس اوکے، وہ بڑبڑایا۔ اس کے بعد وہ دعا مکمل کرنے کے بعد اٹھا ہی تھا جب دیکھا الان سر جھکائے ہاتھ جوڑے بالکل خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے الان؟ اب دوبارہ براق بیٹھ گیا اس کے ساتھ۔ وہ اس وقت سٹی ہال کے سینٹر میں نماز مکمل کر کے بیٹھے تھے۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کا لہجہ بھی ہلکا سا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اٹھا، پھر چلتے ہوئے ہلکا سا مڑا، پھر اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کا جسم ہلکا سے ہلا۔ کیا وہ رو رہا ہے؟ نہیں، بھلا وہ کیوں روئے گا؟ وہ باہر آیا تو دیکھا دعا دوسرے ہال سے نکل رہی تھی۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سکارف سر پہ ڈھیلے انداز میں کھولا ہوا تھا اور اب بیگ کھول کر کچھ نکال رہی تھی۔ امیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ براق کی نظریں اس پہ جم گئی۔ پھر دعا نے پنس نکال کر سکارف اتارا اور بیگ میں ڈالا۔ براق نے بھی ہوش میں آ کر اپنا سر جھٹکا۔ اسی لمحے امیرہ بھی پیچھے آئی اور اس نے براق کو کھڑے دیکھا۔ بھائی بات سنیں، ادھر آئیے۔ براق چلتے ہوئے آیا۔ دعا نے نظریں براق سے پھیر لی۔ بولو۔ وہ الان بھائی سے بات ہوئی؟ ایرو ہم دونوں کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کیا وہ رات کو ہمیں ڈنر پہ جوائن کرے گی؟ تو ان دونوں نے بھی عجیب سی ٹینشن کو محسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن وہ واقعی تھک چکی تھی۔ تم لوگوں کو ہلکی سی خراش آ جائے تو ڈرپ لگوا لو۔ وہ صبح سے تم لوگوں کے ساتھ گھومتی رہی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اب امیرہ نے حیرت سے دیکھا، وہ ارہا کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ اوکے، لیکن ڈنر پہ تو جوائن کرے گی۔ اب وہ بولی، پتہ نہیں۔ پیچھے سے الان آ رہا تھا۔ براق مڑا اور دیکھا الان بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ بھی اب کافی بہتر تھا۔ ریا، الان کی گرم سانسیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ارہا کی آنکھیں کھلی۔ دیکھا تو وہ ابھی تک گاڑی میں تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھا بارش سو رہا تھا اور سامنے ڈرائیور کے ساتھ ایلیکس بیٹھا ہوا تھا۔ ارہا سیدھی ہوئی اور ایلیکس سے بولی، ایلیکس کب تک پہنچ رہے ہیں؟ ایلیکس نے بھی چونک کر دیکھا کیونکہ ارہا کافی دیر تک سوئی رہی۔ پھر اس نے ڈرائیور کے فون میں میپ کی طرف دیکھا۔ لٹل کاپو، بس 5 منٹ میں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن میں ہوٹل میں جا کر سوؤں گی، تم لوگ بھی آرام کر لینا۔ وہ آگے سے اوکے کرنے لگا، پھر ارہا نے شیشے سے سر ٹکا لیا اور سوچ میں چلی گئی۔ یہ میں کیا کرنے والی تھی؟ اس کے دل سے آواز نکلی، بریتھ ریا۔ الان کی آواز کانوں میں گونجی اور ارہا نے اپنی سانسیں چھوڑی۔ وہ بیچارہ میرے پینک اٹیک کو کم کر رہا تھا اور میں نے اسے کچھ اور چیز پہ اکسا دیا۔ پاپا کو پتہ چلا تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ آئی ایم سوری پاپا، آپ ٹھیک کہتے تھے، یہ دوستی ٹھیک ٹریک پہ نہیں جائے گی۔ میں بہک کیسے سکتی ہوں؟ میں تو مضبوط لڑکی تھی۔ کیا الان مصطفیٰ اتنا خوبصورت اور پرکشش ہو گیا ہے، یا میرے جذبات بے لگام ہو گئے ہیں، یا پھر یہ تنہائی اور اندھیرا ہم کچھ
غلط کرنے پہ مجبور کرنے لگا۔ خالی علان کا قصور نہیں تھا، اس میں ارہا داؤد بھی شامل تھی۔ الٹا ارہا نے مجبور کیا علان کو اس غربت میں آنے کو۔ ایلی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ ارہا کا دل بھر آیا۔ ہوٹل آ گئے، ارہا اتری اور بارش کو جگایا، مگر وہ جاگ نہیں رہا تھا تو ایلیکس نے اسے اٹھا لیا۔ وہ ہوٹل روم میں آئی اور اس نے بیگ رکھا اور بیڈ پہ بیٹھی۔ اگر 1 منٹ بھی دیر ہو جاتی، اگر علان نہ رکتا تو پھر کیا ہوتا؟ ذہن میں وہ مناظر آنے لگے جس کی حقیقت نہیں تھی، مگر وہ واقعہ پیش آ سکتا تھا جس سے سب کچھ بدل جاتا۔ بدل تو اب بھی کیا تھا؟ ارہا کو رونا آیا۔ دوستی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ 2 چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک آپو کی کرسی جو اس نے آگے جا کر سنبھالنی تھی، اور ایک علان مصطفیٰ جو اس کی زندگی کے 15 سال ایک سائے کی طرح موجود رہا۔ وہ بے شک اس سے 7 سمندر پار دور ہو گیا، مگر وہ ایک دوسرے سے جڑے ضرور تھے۔ وہ جڑ جو ان دونوں کو باندھتی ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ علان مصطفیٰ اگر اس کی زندگی سے نکل گیا تو وہ جانتی ہے وہ اتنا شریف ہے، وہ حرام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ گھبرایا اور پریشان بھی اس لیے ہوا تھا کہ اب اسے ارہا داؤد کی زندگی سے نکلنا ہوگا۔ ارہا نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز اللہ، مجھے ایلی سے دور مت ہونے دیجیے گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتا ہے وہ شریف کے ساتھ ڈرپوک ہے، وہ پاپا کی وجہ سے مجھ سے ہر رابطے اور ناطے توڑ دے گا۔ گرم گرم سیال آنکھوں سے نکلتا سیدھے اس کے گال کو بھگو چکا تھا۔ وہ میری خوشی اور غمی کا ساتھی رہا ہے۔ وہ تب آیا جب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، پاپا اور ممی بھی ساتھ نہیں تھے، تب ایلی اور نانا تھے، بلکہ ایلی کا ساتھ سے چھوٹی ارو ٹراما میں نہیں گئی۔ پلیز اسے میری زندگی سے نہ نکالیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی تو دوسری طرف ارو کے اندر آواز آئی، لیکن اگر دوستی حد کراس کر جائے تو کیا ہر چیز پہلے جیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک وقت پہ رک گئے، لیکن کیا دوبارہ ایسا موقع آئے گا تو وہ خود کو اور اسے روک پائے گی؟ شاید نہیں۔ علان مصطفیٰ اس پہ اتنا حاوی تھا کہ وہ اسے کسی چیز پہ منع نہیں کر سکے گی۔ ایسا کب ہوا؟ جب اس نے ایلی کو کسی چیز سے روکا ہو۔ امریکہ نہ جانے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا۔ علان مصطفیٰ واحد شخص تھا جس پہ ارہا کا بس نہیں چلتا، نہ خود پر نہ کسی معاملے پر۔ وہ اس کی طاقت اور کمزوری دونوں تھا۔ اسے اپنے پاپا کی بات یاد آئی جب رے کسی چیز کا کہہ دیتی تھی کہ یہ نہیں کرنا، مگر وہ کام میری روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتا اور مجھے وہ ہر حال میں ہی کرنا ہوتا تھا، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونج کر مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ پھر نہ چاہ کر بھی وہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ اتنا کنٹرول ہے رے کا مجھ پر، اس سے اندازہ نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے پاپا کی طرح تھی علان کے معاملے میں۔ علان کا کنٹرول تھا اس پر۔ علان اس وقت اسے کس کر دیتا تو وہ اسے روکتی نہ، اور یہ سب سے خوفناک بات تھی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر گئی۔ اس نے جتنی اچھائی آج تک اپنائی تھی وہ ماں باپ کی ٹریننگ کی وجہ سے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ماما پاپا دنیا کے بہترین ماں باپ میں سے ایک تھے اور اس کے لیے آئیڈیل ماں باپ ثابت ہوئے تھے، مگر جو بات تھی وہ تھی۔ علان مصطفیٰ کی جو عادتیں تھیں وہ خود بھی اپنا چکی تھی۔ اسے یاد ہے کہ اس نے جب پہلی بار اپنے کمرے کی صفائی اور بیڈ بنانا شروع کیا تھا تو پاپا نے کتنا ہنگامہ کیا تھا۔ ان کو اس کی عادت نہیں پسند آئی تھی کیونکہ وہ علان یعنی علی بلا سے امپریس ہوئے تھے، اس کی مما نے بتایا تھا۔ ہسبینڈ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور اس طرح اپنی بیٹی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ سکندر ارہا کے بیڈ کے تکیے اور کشنز ادھر ادھر پھینکتے ہوئے رمشا کو گھورنے لگا۔ یہ بیڈ شیٹ اور تکیے کو کب سے اسٹیم کرنے لگی؟ میں بتا رہا ہوں رے، یہ اس کو بہت عجیب و غریب عادتیں پڑتی جا رہی ہے۔ رمشا اپنے پاگل شوہر کو تکتی رہی پر کھلکھلانے لگی۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ڈان بیٹی کے سلیقہ مند ہونے پر فخر کریں، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ سکندر نے گھورا پھر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری ڈونا پرنسس میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور میری سنشائن کو ہنسی آ رہی ہے۔ پاپا نے کہا تھا کہ ان کی ڈونا پرنسس ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ واقعی نکل چکی تھی۔ اس نے اپنے دل علان مصطفیٰ کو سونپ دیا تھا، اور اب اگر علان مصطفیٰ اسے ٹھکرا کر چلا گیا اور سب کچھ ختم کر گیا تو واقعی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے خواب، اس کا پیشن، اس کی فیملی، ہر چیز پیچھے چلے جائیں گے۔ میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے؟ وہ اٹھ کر شاور لینے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے کچھ تو سوچنا ہوگا، ایسا کیا کرے وہ جس سے وہ اور ایلی نارمل ہو جائیں۔ اس نے فون اٹھا کر چیک کیا کہ کہیں علان کا کوئی میسج آیا ہو، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ پھر البم میں جا کر اس نے اپنی اور علان کی سیلفی دیکھی۔ انگوٹھا علان کے چہرے کو بے اختیار چھونے لگا۔ آج کیپ پہنے وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ نظریں اس پہ ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی بلٹ اور ہائٹ کا وہ سب اس سمیت مذاق تو اڑا رہے تھے، مگر یہی چیز تھی
جس سے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اسے ایسے ہی مرد اپنی زندگی میں چاہیے تھا، پڑھا لکھا، ہینڈسم، اسٹرانگ اور اونچا لمبا، ساتھ میں اس کی شرافت اور نیک سیرت تھی جو اس کو مکمل مرد بناتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنسی۔ وہ واقعی بیوہ بچہ تھا جسے ممی اور حیا آنٹی کہتی تھی۔ میں قابو بنوں گی اگر تم میری زندگی میں ہوگے، تم میری زندگی میں نہ ہوئے تو میں کملی ہو جاؤں گی۔ کوئی کچھ بھی سمجھے اور کہے، میں بے مقصد ہوں تمہارے بنا۔ اس سے اعلان کی دوسری تصویر جو اس نے چھپ کر لی تھی، اس وقت وہ براق سے بات کر رہا تھا، تب لی تھی۔ فون میں موجود اس کی تصویر سینے سے لگائی وہ سوچنے لگی، اب اسے کچھ بھی کر کے اس دوستی کو بچانا تھا۔ فائر ورکس کا وقت ہونے والا تھا۔ کافی لوگ ہجوم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ براق الان سے بات کر رہا تھا۔ الان اس کو ہموار لہجے میں اس کو ٹھیک سے اب جواب دے رہا تھا، لیکن براق مطمئن نہیں ہو رہا تھا تو بول اٹھا، کیا ہوا ہے؟ تم دونوں اتنے ٹرامیٹائز کیوں لگ رہے تھے؟ جب سے اس بوٹ سے واپس آئے ہو کچھ تو ہوا ہے۔ میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ سم تھنگ ہیپنڈ۔ دیکھو، مجھ سے مت چھپاؤ، میں پتہ کروا کر رہوں گا، اس سے اچھا ہے مجھے بتا دو۔ براق نے الان کو اب دیکھا جو اب جا کر بہت ڈسٹرب لگا۔ الان! براق کا صبر بہت تھوڑا تھا۔ اسے کوئی چیز پریشان کر رہی ہو تو وہ جلدی پھٹ پڑتا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا براق، الان نے عجیب ٹوٹے لہجے میں کہا۔ براق نے بڑے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ الان ہار گیا۔ الان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا۔ ڈزنی لینڈ میں آتش بازی شروع ہو چکی تھی اور براق ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے اچانک بھائی کے چہرے کو دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ بڈی، کیا ہوا ہے؟ الان تیزی سے چل پڑا بنا انفارم کیے۔ امیرہ اور دعا تو پرجوش ہو کر اپنی ویڈیوز بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ براق ان کو ہجوم میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اب پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ الان اتنا جذباتی ہو گیا۔ سوچ براق، سوچ۔ وہ ذہن لڑانے لگا۔ میری ریا کی حفاظت کرنا براق۔ ڈیڈی اسٹینفورڈ کی آفر ملی ہے، سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ ریا کی بھی اپنی زندگی اور میری بھی اپنی زندگی۔ میرے لیے وہ خاص دوست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کریئر کو بھی چھوڑ دوں۔ وہی بحث تو نہیں ہوئی؟ کہیں الان کو اس اڑو کے کرتوت تو نہیں پتہ چل گئے اور منع کر دیا کہ خطرے میں خود کو نہ ڈالے، اور اس اڑو نے نہ سنا ہو، اس کو اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا ہو۔ ابے یار، کیا مصیبت ہے! یا پھر اس کمینے نے کہیں پرپوز ہی نہ کیا ہو، اس اڑو بلا نے انکار نہ کر دیا ہو۔ میرے بھائی کو ریجیکٹ! وہ اپنے دماغ میں پوری ڈیٹیکٹیو موڈ میں گم اصل سچویشن جاننا چاہ رہا تھا جب امیرہ بولی، بھائی چلیں، اب تھک گئے ہیں۔ براق ہوش میں آیا اور بولا، ہاں چلو، اس کو بھی ڈھونڈوں، کہاں چلا گیا، کہیں صدمے میں گر ور نہ گیا ہو زمین پہ۔ اس آڑو نے اگر میرے بھائی کا دل توڑا تو میں اس کو بھی اچھی طرح بتاؤں گا۔ جاری ہے۔ اگلی قسط میرے خیال سے کل منڈے کو آئے گی، یا پھر یا اگر ہمت نہ ہو سکی تو پھر ٹیوزڈے کو۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے ریویوز اور کمنٹ کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ اگر کل کی ویڈیو آئی تو کل پہ ونرز اناؤنس ہو جائیں گے، نہیں تو ٹیوزڈے کو اناؤنس ہوں گے۔ اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کہ براق کچھ کرے گا اس بارے میں، یا ارہا کچھ کرے گی، یا اپنا الان مصطفیٰ یعنی بیوہ بچہ کچھ کرے گا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔